بینگ اے ہیومن جب ہم نیگیٹو ایٹیٹیوڈس کے متعلق بات کرتے ہیں تو فوراً ہی ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے اور ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم پیور ہیں اور باقی سب گناہ گار۔ ایسے سچویشن میں ہم خود کو ہیومن کیٹیگری سے نکالتے ہیں اور دوسروں پر فوکس کرتے ہیں، جبکہ ہمارا فوکس سیلف اسیسمنٹ پر ہونا چاہیے۔ نو ڈاؤٹ اپنی غلطیوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا اور ان کو ختم کرنا ایک مشکل ٹاسک ہے، لیکن اس کے آؤٹ کمز کو ایکسپیرینس کرنا کافی ریلیکسنگ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان کے اندر غلطیاں اور گناہ کرنے کا انکلائن ایسا ہی ہے جیسے گریویٹی کی فورس، وہ فل پوٹینشیل کے ساتھ آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ گناہ نہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان گناہ تو ضرور کرے گا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے اندر اتنی پاور اور کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنا رستہ بدل سکتا ہے۔ ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے سوچ کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور سوچ کے بدلنے کے لیے ہمیں اپنی سیلف اسیسمنٹ کرنی پڑے گی۔ خود میں چینج لانے کے لیے we have to take small steps and these are not the words of imagination and philosophy۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک رجحان ہے کہ جب بھی ہم میں سے کسی کو لاس ہوتا ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ فلاں کی نظر لگ گئی۔ نظر لگ جانا یعنی کسی نے آپ سے حسد کیا ہے، اور حسد ایک ایسا جذبہ ہے جو دل میں پایا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ کسی بندے کے فیشل ایکسپریشنز اور ایٹیٹیوڈ سے ہو سکتا ہے، بٹ موسٹ آف دا ٹائم وہ سامنے نہیں آتا۔ ڈیپ ڈاؤن حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو اور آپ چاہتے ہو کہ وہ اس کے پاس نہ رہے، چاہے وہ آپ کو ملے یا نہ ملے، یا آپ اتنے سرپرائز ہوں کہ آخر یہ بلیسنگ اس کو کیسے مل گئی اور مجھے کیوں نہ ملی۔ ان شارٹ، آپ حسد میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر سوال کرتے ہیں، اور آپ اپنے اندر ہی ایک آگ بھڑکا کر خود کو اس میں جلاتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ آپ اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، جیسے کہ حسد ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے، اور ہم اپنے مائنڈ میں فوراً سے لوگوں کے بارے میں ازیوم کرنا شروع کر دیں گے جن کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ بٹ سیلف اسیسمنٹ میں ایکچوئل کویسچن از کہ آپ کے اندر حسد تو نہیں؟ کہیں ہم بھی تو کسی کے لیے انہی لوگوں والی کیٹیگری میں تو نہیں آتے، یا شاید ہم بھی کسی کی خوشی پر اس سے جیلس ہوں، اینڈ دیر آر چانسز کہ ہماری بھی کسی کو نظر لگی ہو۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کو خود پر فوکس کرنا چاہیے۔ دوسروں کے شر سے بچنے سے پہلے اپنے شر سے دوسروں کو بچائیں، اور یہ پریکٹس ہر لمحہ اپنے دماغ کو ڈائریکشن دینے سے ہوگی۔ انسان بھولنے والی مخلوق ہے، اس کو بار بار ریمائنڈر کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب ہم سیلف اسیسمنٹ پر فوکس سٹارٹ کریں گے تو ہمارا مائنڈ اور ہمارا ضمیر ہمارا ریمائنڈر بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے اس دنیا میں ہر چیز فائدے کے لیے بنائی ہے، لیکن اس ہر فائدے والی چیز میں پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ نقصان میں بدل جائے۔ جیسے قرآن میں ہے کہ رات کو آرام کے لیے بنایا گیا، لیکن دوسری طرف اس کے شر سے بھی پناہ مانگنے کا حکم ہے، وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب۔ جیسے کہ ایک نارمل آبزرویشن ہے کہ رات کو گناہ زیادہ ہوتے ہیں، رات کے کرائم ریٹ کی ریشو دن سے زیادہ ہے۔ اس پر ڈسکشن کرنے کے بجائے کہ کون آپ کا حاسد ہے، آپ کسی کے لیے حاسد نہ بنیں۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھیں، سب کو اپریشیٹ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں کہ جو آپ کے لیے ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اپنے اندر نیگیٹو ایٹیٹیوڈز کو ختم کریں۔ This way you will feel the peace in your heart۔